अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, मैं आपको आज सुनाऊंगा सूरह तौबा का तर्जुमा व तफसीर आयत 94 से लेकर 110 तक। तो जनाब, बंदे की कोशिश को इज्जत बख्शते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। तो सुनिए ऐसे तर्जुमा व तफसीर किंजुल अयान वाली आयत 94। यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو تم سے عذر کرنے لگیں گے، کہہ دو کہ عذر نہ کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں دے دی ہیں، اور عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم پھیرے جاؤ گے جاننے والے کے پاس، پوشیدہ اور ظاہر کا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تفسیر: ماہ رجب 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے۔ یہ شام کے شہر دمشق کے وسط میں واقع ہے۔ جنگ موتا کے بعد سے رومی سلطنت نے عربوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس طرح کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ غسانی خاندان چونکہ عیسائی تھا اور شام میں رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا، وہ قیصر روم کا نمائندہ تصور ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک جا کر حالات کا جائزہ لینے اور مقابلے کی صورت میں جنگ کرنے کے لیے 30,000 یعنی 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ مدینہ میں سخت قحط اور گرمی تھی، فصلیں تیار تھیں جو کٹائی کی منتظر تھیں۔ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کا انتظام علی کے سپرد کیا تھا۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں کبھی جنگ میں پیچھے نہیں رہا، لوگ طعنے دیں گے۔ جب آپ علی علیہ السلام نے عرض کی کہ میں کبھی بھی کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹا، لوگ طعنے دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہارون علیہ السلام جیسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی علیہ السلام سے، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 دن تبوک میں قیام فرمایا۔ ایلا کا سردار یہنہ جزیہ دینے پر رضامند ہوا۔ اس نے ایک سفید خچر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ واپسی پر مدینہ میں منافقین نے مختلف عذر اور بہانے پیش کیے، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ آیت 95۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو تم سے اللہ کی قسمیں دیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تفسیر: فَأَعْرِضُوا اعراض، آیت نمبر 95 تا 97۔ منہ پھیر لینا، چشم پوشی کرنا، معاف اور درگزر سے کام لینا، قطع تعلق کرنا، چھوڑ دینا۔ آیت 96۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ
فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: وہ تم سے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ نہیں راضی ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ آیت 97۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: دیہاتی لوگ بڑے سخت کفر اور نفاق نے ہیں اور اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں وہ حدیں معلوم نہ ہوں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت 98۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کی آفتوں کا انتظار کرتے ہیں، ان پر بری آفت آئے گی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بدو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان کہتے تھے اور نبی معظم پر سختی اور تکلیف کے انتظار میں رہتے تھے۔ تفسیر الغرامہ آیت نمبر 98۔ گراں بار عورت، الغرام دائمی شر، سختی اور مصیبت، الغرام تاوان، جرمانہ، قرض، چمٹے رہنے، غارمین، مقروض، مصیبت زدہ۔ ایسے منافقین جو جہاد میں بھی نہیں جاتے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آ جائیں گے تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹیں گے اور قسمیں کھائیں گے، عذر اور معذرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں، وہ ناپاک گنہگار ہیں، اور ایسے اعرابی بھی ہیں جو اللہ تعالی عز و جل کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں اور آپ کے لیے بری گردش زمانہ یعنی مصیبت کے انتظار میں رہتے ہیں، مگر بری گردش ان کے لیے ہی ہے۔ دائرۃن آیت نمبر 98۔ دائرہ کی جمع دوائر ہے جسے گردش بھی کہتے ہیں، اور گردش زمانہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی حالات کا دگرگوں ہونا۔ آیت 99۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کا قرب اور رسول کی دعائیں سمجھتے ہیں۔ سن رکھو، بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، انہیں اللہ ان قریب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صلاۃ الرسول آیت نمبر 99۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، یہی فاتحہ اور ختم شریف کی اصل ہے کہ صدقہ کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، لہذا فاتحہ کو بدعت اور ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ خزائن العرفان از صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی۔ لہذا فاتحہ کو بدعت و ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آیت 100۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ: اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے پہلے لوگ اور وہ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیروی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے،
اور اس نے ان کے لیے تیار کیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ آیت 100۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ اور تابعین سب سے اللہ تعالی عز و جل راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ اور تابعین سب سے اللہ تعالیٰ عز و جل راضی ہے۔ آیت 101 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور تمہارے گرد و نواح کے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور مدینہ والوں میں سے بھی، وہ نفاق پر جم گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ تفسیر دوہرا عذاب آیت نمبر 101۔ پہلا عذاب کہ انہیں رسوا کیا گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر اسے محفل سے نکالا کہ تم منافق ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر اسے محفل سے نکالا کہ تم منافق ہو۔ دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی عز و جل نے علم دیا، یہ علم غیب بھی اللہ تعالی عز و جل کی عطا سے حضور نبی کریم رؤوف و رحیم کو ملا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کا علم ہوا۔ اس علم سے پہلے کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، لا تعلموہم نحن نعلمہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، اور دوسرے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے اچھے کام کو برے کام سے ملا دیا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر 5 صحابہ آیت نمبر 102 103۔ مخلص دوستوں میں 5 اشخاص اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا تنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جانا، پھر ان کے اونٹ کا زخمی ہو جاتا، ان کے نہ جانے کی وجہ بنا۔ حضرت ابو خطیمہ بعد میں اکیلے ہی تبوک پہنچ کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن الربیع اور حضرت بلال بن امیہ نے سچ بولا اور منافقین کی طرح کوئی بہانہ نہ تراشا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، بعد میں انہیں معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالی عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ 10 آدمیوں میں حضرت کعب بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ 10 آدمیوں میں حضرت کعب بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ یتوب علیہم، قرآن اٹھی کے لیے فرما رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوگی، اور انہی صحابہ کے پیش کردہ مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1/3 قبول کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ آیت نمبر 103 خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے جس سے تو انہیں پاک کرے اور انہیں برکت دے، اور ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر خذ من اموالہم صدقۃ، آیت نمبر 103، تاکہ ان کا گناہ معاف ہو سکے اور ان کا مال پاک ہو سکے۔ 50 دن تک ان کا معاملہ معلق رہا۔ صلاۃ سے مراد دعا ہے۔ آیت نمبر 103 صلاۃ فی کلام العرب الدعاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔
आयत नंबर 104 अलम यालमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा, क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात लेता है, और ये कि अल्लाह ही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 105 वक़ुल अमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। तर्जुमा, और कह दो कि तुम अमल करो, अनकरीब अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन तुम्हारा अमल देख लेंगे, और तुम ज़रूर फिरे जाओगे जानने वाले के पास पोशीदा और ज़ाहिर का, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते थे। तफसीर नूर ईमान आयत नंबर 105 अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल नूर लूहियत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नबूवत से और मोमिनीन कामिलीन नूर ईमान से देखते हैं, जिसका जिक्र आयत नंबर 105 में किया गया है। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल नूर अलूहियत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नबूवत से और मोमिनीन नूर ईमान से सब कुछ देखते हैं। तफसीर रूहुल बयान आयत नंबर 106 वाखरून मुरजौन लि अम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम औ यतूब अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा, और कुछ और है जो अल्लाह के हुक्म के लिए ठहराए गए हैं, वो चाहे तो उन्हें अजाब दे या उन पर तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। आयत नंबर 107 वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्लु व लयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। तर्जुमा, और जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफ्र के लिए और मोमिनों में तफरीका डालने के लिए, और उस शख्स की घात में जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से लड़ चुका था, और वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने नेकी के सिवा कुछ नहीं चाहा, और अल्लाह गवाह है कि वो ज़रूर झूठे हैं। आयत नंबर 108 ला तकुम फ़ीही अबदन लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। तर्जुमा, तू उसमें कभी खड़ा न हो, अलबत्ता वो मस्जिद जो पहले दिन से तक़वा पर बनाई गई थी, उसके लिए ज़्यादा हक़ रखती है कि तू उसमें खड़ा हो। उसमें कुछ मर्द हैं जो पसंद करते हैं कि पाक साफ रहे, और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। आयत नंबर 109 अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरफ़िन हारिन फ़नहार बिही फ़ी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, फिर क्या जो शख्स अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के डर और उसकी रज़ामंदी पर रखे वो बेहतर है, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गरजने वाले खाई के किनारे पर रखी कि वो उसे लेकर दोज़ख की आग में गिर पड़ी, और अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देता। आयत नंबर 110 ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनऊ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा, उनकी इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा उनके दिलों में शक और निफाक बना रहेगा, मगर जब उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। तफसीर मस्जिदन दिरारन आयत नंबर 107 मुनाफिकीन हमेशा से मस्जिद क़ुबा के मुकाबले में एक ऐसी मस्जिद बनाना चाहते थे जिससे मुसलमानों में तफरीका और फूट डाल सकें। ग़ज़वाए तबूक रवानगी से पहले मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में मदऊ किया। आपने फरमाया कि बाद में देखेंगे। जब आप ग़ज़वा से वापस आए तो आपने हज़रत मालिक बिन मान बिन अदी को हुक्म दिया कि मस्जिद को आग लगा दो। इसी मस्जिद का कुरान जिक्र कर रहा है। शफ़ा आयत नंबर 109 किनारा जुर्फ़िन धाना
ऊपर मिट्टी की तह, नीचे से मिट्टी को पानी बहाकर ले गया हो, खोखली जमीन। तो भाइयों, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।